اب جب شاہ عبدالعزیز صاحب نے خلافت دی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ مولانا اسماعیل شہید نے اور مولانا عبدالحی صاحب دونوں نے بیعت کی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، فوجی آدمی تھے اور جہاد تھا اور سب کچھ تھا، مگر حضرت کے ملفوظات کو لکھا تھا مولانا اسماعیل شہید نے، مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک کتاب وجود پذیر ہوئی اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا جو مجموعہ چھپا اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کو بہت اہمیت دیتے تھے ہمارے مشائخ، ان میں سے خاص طور پہ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے گرامی نامہ ہمیں تحریر فرمایا اور اس میں کہا کہ خاص طور پہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صراط مستقیم کو پڑھیے۔ یہ تیسرا دور اسے قرار دینا چاہیے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جا کے ہو گئے بیعت، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک انہیں طے کروایا۔ بہت تبدیلی آ گئی تھی، بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں۔ کجا تو یہ کہ وہ دور، جس دور میں انہوں نے تراویح پہ کتاب لکھی، ایضاح الصریح فی احکام المیت والغریب، میتوں پہ کتاب لکھی، میت کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں، کہاں انہوں نے وہ کتاب لکھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود اور یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے اسے بدعت قرار دیا۔ آپ ذرا غور کریں وہ دور، والعیاذ باللہ۔ اور کہاں یہ دور آ گیا کہ جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک طے کیا تو اپنے پیر و مرشد کے خیالات کو قلم بند کیا، تو کہاں ان پر وہ دور آیا کہ اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے قلم بند کیا۔ ہم اس کی کچھ عبارتیں سنا دیتے ہیں، پھر آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو انہوں نے قلم بند کرتے ہوئے ہدایت ثانیہ کا ذکر کیا۔ یہ ہمارے سامنے ان کی اصل کتاب صراط مستقیم موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ در ذکر بدعات کے بسبب اختلاط رفضہ در جمہور انام اشتہار یافتہ و ان مشتمل برسے افادے است۔ اب میں ذکر کروں گا ان بدعات کا جو اہل السنہ اور اہل تشیع کے درمیان جو بھی ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا رہا اور ایک دوسرے سے متاثر ہونے کے قصے تھے، تو جہاں پر ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں جن میں سنی شیعہ سے متاثر ہوئے۔ افادہ نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ از جملہ بدعات رفضہ کے در قلوب عوام اہل سنت راہ یافتہ، وہ بدعت جو شیعوں کے ساتھ مل کے ان کی مجلسوں میں جا کے اہل سنہ میں بہت سے لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے، وہ بدعت یہ ہے کہ مخالفت سلف، جو پچھلی امت گزری ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، در عقیدہ تفصیل است، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام نہیں ہے جو مقام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ بس طالب حق رہا کہ متبع سنت، بس وہ طالب جو اللہ تک پہنچنا چاہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ عقیدہ رکھے جو سنت کے مطابق ہے، وہ متنفر از بدعت باشد، اور اسے چاہیے کہ نفرت کرے ان عقائد سے جو کہ دوسروں کے ہیں، کہ الصمیم قلب خود اعتقاد نماید، اور دل کی گہرائی میں یہ عقیدہ اچھی طرح جم جانا چاہیے کہ چہار یار کے بار، چار یار جو جتنے یار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ان میں چار یار جو تھے بہترین بنی آدم بعد انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے بعد خدا کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے تھے۔ و تفضیل ایشان، اور وہ جو ایک دوسرے کے متعلق ان کا باہمی ربط تھا، باہم موافق ترتیب خلافت است،
ان میں سے ہر ایک کی افضلیت کا مقام وہی تھا جیسے انہیں خلافت اللہ نے دی تھی۔ سب سے افضل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر، پھر ان کے بعد عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔ چنانچہ عقیدہ اہل سنت چنانچہ ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے مرد مسلمان را باید کہ درین ترتیب معتقد افضلیت باشد، ایمان والوں پر لازم اہل سنت پر کہ وہ چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی افضل سمجھیں جو اللہ نے انہیں تفصیل دی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا ذکر کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہے خلافت باطنیہ۔ ہم اصل بات تو وہی کر رہے ہیں نا باطنی خلافت کی، تو یہ خلافت باطنیہ کا انکار کس کس سے کرنا ہے؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ جیسا مواحد اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام تھا، حضرت مرتضیٰ از یکنو تفضیل بر حضرت شیخین ہم ثابت است۔ میں تمہیں کہتا ہوں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں تم ایک اور ناحیے سے غور کرو، ایک اور طرف سے غور کرو۔ یہ ان میں ترتیب میں جو افضلیت تھی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس پہ غور کرو کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک اور طریقے سے حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر بھی فضیلت پاتے ہیں بجہت کثرت اتباع ایشان و وساطت مقامات ولایت بل سائر خدمات است، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عالم باطن میں تمام خدمات سونپ دی گئی ہیں، عالم ظاہر میں خلافت ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ، اور یہی ہم لوگوں کا عقیدہ اسی ترتیب میں افضل۔ اور اگر باطن پہ غور کرو تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے ممتاز نظر آتے ہیں کہ جتنی بھی باطنی خلافت کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیں۔ آگے سنیے ذرا دل تھام کے، فرماتے ہیں کہ مثل قطبیت، دنیا میں جو کتب مقرر ہوتے ہیں وہ غوثیت اور غوث جو بنتے ہیں، اب یہ لفظ غوث شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے بھیا، ان پہ کیوں نہیں فتوے لگتے؟ وہ ابدالیت اور ابدال، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے بھی ٹھیک یہی لفظ لکھے ہیں۔ یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، سید احمد شہید، شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، ان کے والد شاہ عبدالرحیم، ان کا آگے خواجہ عبداللہ اور خواجہ معصوم اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، سب نے یہی لکھا ہے جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں از عہد کرامت مہد حضرت مرتضیٰ تا انقراضی نوامہ بواسطہ ایشان است، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر اب تک خلافت باطنیہ کا یہ سلسلہ ہم میں قائم ہے، اہل سنہ میں۔ و در سلطنت سلاطین و امارات ہم ایشانس را داخل است کہ بر سیاحین عالم ملکوت مخفی نیست، جس نے عالم ملکوت میں سیر کی ہے، جو صوفی اپنے کشف کے ذریعے وہاں تک پہنچا ہے، اور عالم ملکوت میں جس کی رسائی ہے، وہ ان عطیہ الہیہ، اللہ کے اس انعام کو جو اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کیا تھا، وہ جانتا ہے کہ یہ سارا انتظام اسی طرح چل رہا ہے۔ آل اللہ درجاتم فی العلیین، اللہ اس آل اطہار کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور ان سارے قابل کو جنت میں اعلیٰ درجے عنایت فرمائے۔ یہ ساری عبارت کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ جو حضرات شیخین کا ذکر ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے، لیکن اگر روحانیت کی ایک جہت کو دیکھو تو سارے سلاسل آ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، اب ختم ہو گیا۔
ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے تھا، اب ختم ہو گیا۔ ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے تھا۔ ان سلاسل کا ذکر، یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے، تاج العروس جنہوں نے لکھی ہے نا رحمہ اللہ، انہوں نے ایک جگہ دی ہے، ان کی کتاب دیکھی پڑھی تھی، اب مدت ہو گئی ان کی کتاب ڈھونڈتے ہوئے کہ یا اللہ انہوں نے کہاں لکھا تھا، لیکن تاج العروس جو لغت کی اعلیٰ ترین کتابوں میں سے، عربی لغت میں جو چند ایک بے مثال کتابیں ہیں اس میں سے ان کی ایک کتاب ہے رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب کو سونے میں تولتے تھے، عرب جو تھے، ترکوں نے، سلطنت عثمانیہ نے منگوائی تھی اور وہ سونے میں تولتے تھے، اور وہ آدمی جس نے تاج العروس لکھی رحمہ اللہ، ان کا نام بھی ذہن میں تھا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ہندوستان کو تھوڑی افضلیت حاصل ہے، وہ پڑھنے آئے تھے یمن سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ زبیدی، تاج العروس، علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، زبید ایک قبیلہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جا کر اوپر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مل جاتی ہیں، دیگر سلاسل آہستہ آہستہ ختم ہوتے رہے، جیسے زبیدی نے تذکرہ کیا فلاں سلسلہ جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، فلاں 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 رحمہ اللہ، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے اور آخر پہ کام پہنچ کے رک گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سلسلہ چشتیوں کو تو پہنچا ہے، قادریوں کو تو پہنچا ہے، سہروردیوں کو بھی پہنچا ہے، اس لیے کہ سہروردی جو سلسلہ ہے اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب کے مرتبے کے آدمی تھے، اور انہوں نے خلافت دی تھی حضرت شہاب الدین سہروردیہ کو، اور حضرت شہاب الدین سہروردیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس میں چیزیں اپنی طرف سے اضافہ فرمائی تھی، تو ایک سلسلہ قادریہ چلا اور ایک سلسلہ سہروردیہ چلا۔ سندھ کے جو مشائخ ہیں یہ سب کے سب تقریباً سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے، اور سلسلہ قادریہ ہی میں ان کی خلافت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ سے تھی۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے خلافت دی تھی حضرت شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ سلسلہ قادریہ اس طرح سے سندھ کے مشاہیر پیر پگاڑا وغیرہ کتنے تھے، یہ سارے قادری سلسلے کے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں تو قادری سہروردی تو تقریباً ایک ہی ہو گئے۔ نقشبندیہ سلسلہ تھا، نقشبندیہ سلسلہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ، خواجہ معصوم صاحب، پھر خواجہ عبداللہ صاحب، پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نانا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے والد پھر شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیہ سلسلے کی ایک شاخ وہ بھی پھوٹی تھی اور وہ بھی تھی۔ نقشبندیہ سلسلے ہی میں حضرت مرزا مظہر جان جانا اور ان کے شیخ حضرت نور محمد بدایونی، اور ان کو حضرت خواجہ معصوم اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، پھر غلام علی صاحب، پھر غلام علی صاحب کے بعد خواجہ دوست محمد قندھاری، پھر موسیٰ زئی شریف، پھر میاں والی میں خانقاہ مجددیہ رحمہ اللہ، یہ پورا ایک سلسلہ اور چلا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا اسماعیل شہید لکھتے ہیں، یہ وہی تقویۃ الایمان والے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ چیزیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس غضب کے صوفی تھے۔ آپ دیکھیں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے بالکل اس کے آخر پہ صراط مستقیم کے، سید العلماء و سند الاولیاء حجت اللہ علی العالمین وارث الانبیاء والمرسلین، ہر آدمی کا مرجع اور ہر آدمی کے عزیز ہمارے مولانا اور ہمارے مرشد، یہ فارسی سے اردو ترجمہ کر رہے ہیں، شیخ شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ متع اللہ المسلمون بطول بقائی،
حضرت کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے۔ یہ بات ہے جو حضرت کی زندگی میں ہی ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل لکھ رہے ہیں اپنے پیر و مرشد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے۔ وَعَزَّنَا وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ بِمَجْدِهِ، حضرت رحمۃ اللہ کی بڑائی سے اللہ ہماری بڑائی بھی قائم رکھے۔ وہ حضرت ایشان را آن جناب ایشان در طریقہ نقشبندیہ شرف بیعت حاصل شد، ہمارے پیر و مرشد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت کی تھی۔ از یمن حصول و برکت توجہات آن جناب معاملات بس شگرف رونمود کے بسبب ہمان وقائع عجیبہ کمالات طریق نبوت، اور طریق ولایت کی بجائے طریق نبوت میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقشبندی سلسلے کا سلوک طے کیا۔ مقامات طریق ولایت بر احسن وجوہ، اور بہت عمدہ طریقے پہ محنت کر کے وہ بہت اعلیٰ مقام تک پہنچے، یہاں تک کہ در منام دیدن سید احمد شہید رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں سو رہا تھا، وہاں جناب سے خرما بدست مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کھجوریں بدست مبارک اپنے مبارک ہاتھ سے کھلائیں، بوضع کہ یک یک خرما بدست مبارک خود گرفتہ، اس طرح محبت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں ایک ایک کھجور رکھی، ایک کے بعد ایک، پھر دوسری کے بعد تیسری، اور حضرت نے فرمایا مجھ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں بہت بڑی چیز، بیدار شدند، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور کھجوروں کے ذریعے جو مجھے دیا گیا تھا وہ سب مجھ میں اس کے اثرات پائے جاتے تھے، اور پھر یہ مجھے بالکل ابتدائی سلوک میں کیفیت طاری ہوئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا سیدنا علی اور سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خواب میں مجھے ایسے نہلایا جیسے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو نہلایا کرتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بہت عزت، بہت بڑا لباس فاخرہ اپنے دست مبارک سے مجھے پہنایا، اور اس طرح مجھے سب کچھ عنایت فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ میرے ساتھ آگے کیا کیا ہونا ہے۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ حق تعالی شانہ نے اپنے دست قدرت سے خاص طور پر ایک چیز مجھے عنایت فرمائی اور میرا شان بہت بلند کی، اور اس کے بعد حضرت ایشان کردہ فرمودند کہ تیرا اینچنا دادام، ہم تم پہ اپنی مہربانی کر رہے ہیں، وہ چیز ہائے دیگر خام داد، ابھی ہم اور بھی احسان فرمائیں گے۔ تائیں کہ اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سلوک کی باتیں بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے درخواست کی کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ ہم سے بیعت لینی شروع کریں۔ تو ہوا یہ کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شخص سے کہ دو چار دن ٹھہرو، میں تمہیں بیعت کروں گا، اور 1-2 روز کے توقف کے بعد ایک مناسب وقت تھا جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا اللہ لوگ میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور عرض کیا کہ بندہ از بندگان تو استدعا می کند، تیری مخلوق میں سے ایک بندے نے اصرار کیا ہے کہ میں اسے بیعت کر لوں، دست مرا گرفتند، اللہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، وہ ہر کس دری عالم دست کسے را می گیرد، اے پروردگار دنیا ہماری میں دستور ہے کہ جب کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس ہاتھ پکڑ لینے، دوستی، مدد، اس کی عزت اور اس عمل کی شرافت کو وہ ہمیشہ ہی قائم رکھتا ہے، اور اللہ جو مخلوق میں لوگ ایک دوسرے کے
ہاتھ پکڑ کے ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، آپ اس سے کہیں بلند و بالا ہیں کہ یہ ہم لوگوں کا حال ہے، اللہ آپ کا حال تو ایسے نہیں ہے۔ ہیچ نسبتیں نہیں، انسانوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہاتھ پکڑنا، دوستی کا اظہار کرنا، اے رب کہاں ہم انسان اور کہاں تو، بس در آن معاملہ چہ منظور است۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں، میں بیعت کیا کروں لوگوں کو یا نہ کروں؟ از آن طرف حکم شد، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرمایا کہ بردست تو بیعت خواہد کرد، جو شخص بھی سید احمد شہید کے سلسلے میں بیعت کرے گا، فرمایا سید گو لکھوں کا باشند، لاکھوں ہی کیوں نہ ہوں، ہر یک را کفایت خام کرد، ہمارے ایک کو تیرا فیض پہنچائیں گے۔ اور اس طرح کے بہت سے قصے اور چیزیں ہیں جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے طریق نبوت بذروہ علیٰ خود رسید، اور وہ نبوت کی اعلیٰ ترین، نبوت کی سلوک نبوت جو ہے اس کی اعلیٰ ترین چیزوں کو انہوں نے اپنایا، اور پھر وہ لکھتے چلے گئے اپنے پیر و مرشد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے متعلق۔ یہ ہے وہ باطنی نسبتیں جس کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے بھی اپنے شیخ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہاں بھی باطنی نسبتوں کا ظہور ہوتا تھا۔